اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے بعنوان جاوید غامدی کے مغالطے۔ آج ہمارا فوکس ہوگا علم تصوف، علم طریقت اور اس سے جڑے ہوئے تمام ناموں اور کاموں پر۔ ضمنی طور پر ہم نے پہلی گفتگو میں جاوید صاحب کے اس مغالطے کا جواب دے دیا تھا، جو انہوں نے کہا کہ تصوف اسلام کے متوازن ایک دین ہے، ایک عالمگیر ضلالت اور گمراہی ہے معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں ایک تو ہم نے یہ کہا تھا کہ کیا غامدی صاحب نے تصوف کی کوئی کتاب نہیں پڑھی کہ وہ اس قدر جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ تصوف جسے علم سلوک اور بالفاظ دیگر طریقت بھی کہا جاتا ہے، یہ سب شریعت کتابیں ہیں، یعنی طریقت شریعت کتابیں ہے، اور یہی اہل تصوف اور صوفیہ کا مسلک ہے۔ جب ہم تصوف کی بات کریں گے کہ تصوف کیا ہے، تو ظاہر ہے صوفیہ کی جو تشریحات اور تصریحات ہیں اسی کے مطابق ہم بات کریں گے، اور اسی کے مطابق ہم عقیدہ اور اعتقاد بھی رکھیں گے۔ تو پچھلی گفتگو میں نے علامہ خوافی کی کتاب منہج الرشاد کا حوالہ دیا تھا، وہ فارسی میں ہے، اور جہاں مشائخ کے اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں وہ عربی میں ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ خاکسار نے کیا ہے۔ لیکن آج میں مختصراً اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی قدس سر العزیز کی کتاب مقال العرفاء سے کچھ حوالے ہدیہ سامعین کروں گا، جو عام سامعین کی تسلی اور تشفی کے لیے ہوں گے، اور غامدی صاحب کو جو مغالطہ ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ تصوف اور طریقت، جسے سلوک بھی کہا جاتا ہے، وہ شریعت کے تابع ہے، شریعت متبوع ہے، اور تصوف اور طریقت اس کے تابع ہے۔ اس میں مشائخ کے اقوال اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مشائخ کیا کہہ رہے ہیں، صوفیہ کے فرامین کیا ہیں، اور آج کل کی جدت پسند جاوید احمد غامدی صاحب جیسے لوگ وہ کیا کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ کیسے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم قدس سرہ کے ایک دو اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور پر نور غوث الثقلین غیاث الکونین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے دل میں کسی کی دشمنی یا محبت پائے تو اس کے کاموں کو، یعنی جس کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے یا جس کے ساتھ تیری اب دشمنی کا عمل شروع ہو گیا ہے، تو اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو اس کے کاموں کو قرآن و حدیث پر پیش کر، اگر ان میں پسندیدہ ہوں تو اس سے محبت رکھ، یعنی جو جس سے تو محبت رکھتا ہے اس کے کاموں کو دیکھ، اس کے اعمال کو دیکھ، اس کے افعال کو دیکھ، اس کے اقوال کو دیکھ، پھر قرآن و سنت پر پیش کر، اگر ان میں پسندیدہ ہوں اس کے اقوال، افعال، اعمال، تو اس سے محبت رکھ، اور ناپسندیدہ ہوں تو کراہت،
یعنی ناپسندیدہ، تو پھر اسے مت پسند کر، اسے تو مکروہ جان، اسے تو قابل محبت نہ سمجھ، تاکہ اپنی خواہش سے نہ کسی کو دوست رکھے نہ دشمن۔ جب دشمنی اور دوستی کا معیار قرآن و حدیث ہوگا، قرآن و سنت ہوگا، تو پھر یہ خواہش نفس کی نفی ہو جائے گی، خواہش نفس کی پیروی نہیں ہوگی، بلکہ پیروی کتاب و سنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خواہش کی پیروی نہ کر کہ تجھے بہکا دے گی، خدا کی راہ سے تجھے دور کر دے گی۔ یہ طبقات الکبریٰ میں حضور غوث اعظم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ آپ کا دوسرا قول ارشاد فرمایا، اور یہ بہجت الاسرار میں ہے، امام اجل سیدی ابو الحسن نور الدین شتنوفی کی کتاب بہجت الاسرار میں، ولایت پرتو نبوت ہے اور نبوت پرتو الوہیت، اور ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کے قانون پر ٹھیک اترے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کی سنت اس کے مطابق نہیں ہے، کسی ولی کی کرامت یا کسی ولی کا کوئی فعل، تو وہ پھر درست نہیں ہے۔ آپ کا اگلا قول، حضور سیدنا محی الدین محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی بہجت الاسرار سے منقول ہے، کہ شرع یعنی شریعت وہ حکم ہے جس کے سہولت قہر کی تلوار اپنے مخالف و مقابل کو مٹا دیتی ہے، اور اسلام کی مضبوط رسیاں اس کی حمایت کی ڈوری پکڑے ہوئے ہیں۔ دونوں جہان کے کام کا مدار فقط شریعت پر ہے۔ الفاظ ہیں وعلیہ مدار و امر الدارین، دونوں جہان کے کام کا مدار فقط شریعت پر ہے، اور اس کی ڈوریوں سے دونوں عالم کی منزلیں وابستہ ہیں۔ اب جب دونوں جہان کے ہر کام کا مدار ہے ہی شریعت پر، اور خود سلسلہ قادریہ کے بانی حضور غوث اعظم سے پاک جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں، جب وہ فرما رہے ہیں، تو پھر یہ طے ہو گیا کہ طریقت شریعت کے تابع ہے۔ جو ایسے افعال سر انجام دیتا ہے تصوف کے نام پر جو شریعت کے خلاف ہے، تو وہ تو تصوف ہے ہی نہیں، اس کو تصوف اور بمعنی ضلالت اور گمراہی کیوں کر کہا جائے۔ اگلا قول بھی حضور شیخ عبد القادر کا ہے۔ حضور پرنور سیدنا باز اشہب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شریعت پاکیزہ محمدی، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، پاک شریعت، درخت دین اسلام کا پھل ہے۔ شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے تمام جہان کی اندھیریاں جگمگا اٹھیں۔ شریعت کی پیروی دونوں جہان کی سعادت بخشتی ہے۔ خبردار، اس کے دائرہ سے باہر نہ جانا، اس کے دائرہ سے یعنی شریعت کے دائرہ سے باہر نہ جانا۔ خبردار، اہل شریعت کی جماعت سے جدا نہ ہونا۔ یہ بھی بہجت الاسرار سے آپ کا قول مبارک نقل کیا گیا۔ یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں، خبردار، کہ دائرہ جو ہے وہ شریعت ہی کا دائرہ ہے۔ تمہاری جو طریقت ہے، تمہارا جو تصوف ہے، یعنی جو شریعت پر عمل، تصوف اور طریقت کیا ہے؟ یعنی شریعت پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ، خوبصورت طریقہ، وہی طریقت ہے، وہی تصوف ہے۔ خبردار، اس کے دائرہ سے باہر نہ جانا، خبردار اہل شریعت کی جماعت سے جدا نہ ہونا۔ پانچواں قول حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا، حضور پرنور سید الاولیاء قطب الکونین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی طرف سے سب سے زیادہ قریب راستہ قانون بندگی کو لازم پکڑنا اور شریعت کی گرہ کو تھامے رہنا ہے۔ یہ قول مبارک بھی باجت الاسرار شریف سے منقول ہے۔ چھٹا قول حضور پر نور سیدنا وارث المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غوث الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقہ حاصل کر، یعنی علم دین حاصل کر، اس کے بعد خلوت نشین ہو، اور یہ طریقت کا آغاز ہو گیا۔ فقہ حاصل کر، اس کے بعد خلوت نشین ہو، جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ اپنے شریعت الہیہ کی شمع لے لے۔ یہ بھی قول باجت الاسرار سے منقول ہے۔ اس میں بھی پہلے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، پھر فرمایا کہ اس کے بعد خلوت نشین ہو جا، اس کے بعد عبادت کر، خاص انداز سے عبادت کر، اس میں نفس کشی کا سامان پیدا کر، لیکن پہلے علم شریعت حاصل کر۔ اب ان اقوال کے بعد اگلا قول اعلی حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دعا دی، اور وہ دعا جو تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں حدیث دان کر کے صوفی بنائے، اور حدیث دان ہونے سے پہلے تمہیں صوفی نہ کرے۔ یہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے۔ تو حدیث دان سے مراد کیا ہے؟ حدیثوں کا جاننے والا، یعنی عالم دین، عالم حدیث، عالم قرآن و سنت، عالم علم دین۔ تو یہ دعا دی کہ تو پہلے حدیث دان بن، محدث بن، عالم علم دین بن، عالم بن، اس کے بعد پھر صوفی بن۔ تو یہاں سے ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ صوفی جو ہے وہ صوفی تب بنتا ہے کہ جب پہلے علم دین حاصل کرتا ہے، پھر اپنے نفس کشی کرتا ہے، خلوت نشین ہو کر یا مختلف طریقے اختیار کرتا ہے ذکر کے، مختلف مراقبات کے، تاکہ اس کے اندر سے خواہش نفس مٹے اور شریعت جو کچھ اس سے چاہ رہی ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے طریقت۔ جس کو پڑھے بغیر، جس کو سمجھے بغیر تصوف کو گمراہی کہنا، یہ دراصل خود کہنے والے کی گمراہی کی دلیل ہے، خود کہنے والے کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر جب کہنے والا کسی خاص پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق ضال اور مضل، یعنی خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ یہی کام جاوید احمد غامدی صاحب کر رہے ہیں۔ اگلا قول امام حجت الاسلام امام محمد غزالی قدس سرور کا ہے کہ اس دعائے حضرت سیدی سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت سری سختی نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس نے پہلے حدیث اور علم حاصل کیا، یعنی قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، تو علم حاصل کر کے تصوف میں قدم رکھا تو وہ فلاح کو پہنچا۔ یعنی جس نے پہلے علم حدیث حاصل کیا، علم حاصل کیا، قرآن و حدیث کو سمجھا، اس کے بعد اس نے تصوف میں قدم رکھا تو وہ فلاح کو پہنچا، اور جس نے علم حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا اس نے آپ کو گویا ہلاکت میں ڈال دیا۔ اگلا قول حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ سے یہ عرض کی گئی کہ کچھ لوگ زعم کرتے ہیں، یعنی خیال کرتے ہیں
کہ احکام شریعت تو وصول کا وسیلہ تھے اور ہم واصل ہو گئے، یعنی ہمیں اب شریعت کی کیا حاجت ہے۔ اس قول کا تھوڑا سا میں اور واضح کرتا ہوں عام افراد کے لیے۔ فرماتے ہیں آپ سے یہ عرض کی گئی، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کی گئی کہ احکام شریعت وصول اللہ کا ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم واصل ہو گئے ہیں، یعنی مل گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں قرب عطا ہو گیا ہے، تو اب ہمیں شریعت کی کوئی حاجت نہیں۔ تو اس قول کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی قدس سرور نے فرمایا، وہ سچ کہتے ہیں، واصل ضرور ہوئے مگر کہاں تک؟ جہنم تک۔ یہ جو آج کل بھی جو کہتے ہیں نا پہنچا ہوا، اگر کوئی خلاف شریعت عمل کرتا ہے اور بھنگی چرسی ہے اور اسے لوگ پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، تو وہ پھر حضرت جنید بغدادی کی تصریح و تشریح کے مطابق جہنم کے کنارے پہنچا ہوا ہے۔ فرمایا وہ سچ کہتے ہیں، واصل ضرور ہوئے، پہنچے وہ ضرور، مگر کہاں تک؟ جہنم تک۔ چور اور زانی ایسے عقیدے والوں سے بہتر ہیں۔ آگے آپ نے یہ فرمایا کہ جو چوری کرتا ہے اور نعوذ باللہ زنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، وہ اگرچہ گناہگار ہے، بدکار ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، لیکن ایسے عقیدے والوں سے بہتر ہے۔ میں اگر 1000 برس جیوں تو فرائض و واجبات تو بڑی چیز ہیں، جو نوافل و مستحبات مقرر کر لیے ہیں بے عذر شرعی، ان میں سے کچھ کم نہ کروں۔ الجواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر، یہ امام شعرانی کی کتاب ہے، اس میں سے یہ قول نقل کیا گیا۔ تو اب حضرت جنید بغدادی نے تصوف کی اور علم سلوک کی اور طریقت کی جو راہ ہے وہ بالکل واضح کر دی۔ فرماتے ہیں کہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں، ایسا تصوف اور ایسی طریقت یہ جہنم کا سامان ہے۔ میں اگر 1000 برس بھی جیوں تو قطعاً ان 1000 برسوں میں ایسا ایک لمحہ بھی نہیں آئے گا کہ جب مجھے فرائض و واجبات تو دور کی بات، نوافل و مستحبات ترک کرنے کی بھی بے عذر شرعی ضرورت پڑے۔ اگلا قول حضرت ابو القاسم کشیری کا ہے، امام کشیری کا، اور امام کشیری کا مرتبہ اہل تصوف جانتے ہیں، ان کی بہت ساری تصوف میں کتابیں ہیں۔ رسالہ کشیریہ ان کا مشہور ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، سامعین و ناظرین اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور جہاں سے سمجھ نہ آئے تو اہل علم کے پاس جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رسالہ مبارکہ میں حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ جس نے نہ قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی، یعنی جو علم شریعت سے آگاہ نہیں، دربارہ طریقت یعنی طریقت کے بارے میں اس کی اقتداء نہ کریں، اسے اپنا پیر نہ بنائیں کہ ہمارا یہ علم طریقت بالکل کتاب و سنت کا پابند ہے، لأن علمنا ھذا مقید بالکتاب والسنہ۔ اب اور کیا چاہیے؟ جاوید غامدی جیسے لوگ، یا جو بھی تصوف کے اس سے پہلے جاوید غامدی صاحب چل رہے ہیں، غلام احمد پرویز کی راہ، وہ بھی تصوف کا منکر تھا، اور یہ ساری ایک لڑی ہے جنہیں کچھ جدت کا شوق پیدا ہوا، اپنے شہرت کی ہوس اور لالچ پیدا ہوئی، اور شہرت کے لیے پھر رستہ یہ اختیار کیا کہ جدید جدت کو اختیار کریں، اور جدت کیا ہے کہ بے تکی باتیں کریں اور صوفیہ پر اعتراض کریں اور ایسی ایسی باتیں کریں کہ جن کا کوئی سر اور پیر نہ ہو اور لوگ متوجہ بھی ہوں، بعض ذرا نہیں ہو تو پھر ہماری شہرت بھی ہو۔ یہ سب شہرت کے اسباب ہیں، اور یہ دراصل تلبیس ابلیس ہے۔ اہل علم نے اس کو تلبیس ابلیس کہا ہے کہ ابلیس کس طرح اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، انسان کو، اولاد آدم کو گمراہ کرتا ہے، کہ غلط چیزوں کو درست کر کے پیش کرتا ہے، کبھی چیزوں کو
حسین بنا کے پیش کرتا ہے۔ اب یہ جو قول ہے جو امام ابو القاسم قشیری نے نقل کیا اور جنید بغدادی کا قول ہے، اس کے بعد تو کوئی قول بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ من لم یحفظ القرآن، جس نے نہ قرآن یاد کیا، ولم یکتب الحدیث، اور نہ کوئی حدیث لکھی، یعنی کوئی علم شریعت حاصل ہی نہیں کیا، تو فرمایا طریقت کے بارے میں اس کی اقتدا نہ کرے، اسے اپنا پیر نہ بنائیں۔ کیوں؟ ہمارا یہ علم طریقت، ہمارا یہ علم تصوف، ہمارا یہ علم سلوک بالکل کتاب و سنت کا پابند ہے، مقید بالکتاب والسنہ، اس کے بعد کسی قول کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پھر فرمایا خلق پر تمام راستے بند ہیں، یعنی مخلوق پر تمام راستے بند ہیں، مگر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نشان قدم کی پیروی کرے، یعنی جتنے بھی الطرق کلھا مسدودۃ علی الخلق، یہ سارے راستے بند ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی نام ہو۔ مختلف لوگوں نے، گمراہ فرقوں نے مختلف اپنے نام رکھے، لیکن درست وہی ہوگا۔ کیا فرمایا؟ الا من اکتفا اثر الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، مگر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کی پیروی کرے۔ اور اس کے بعد شیخ سعدی کا مشہور شعر لکھا کہ خلاف پیمبر کثیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی تعلیم کے خلاف کوئی رستہ اختیار کیا کہ وہ اللہ تک پہنچے گا، اللہ کا قرب حاصل کرے گا، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، تو وہ ہرگز اس منزل قرب تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مغالطہ دور کرنے کے لیے یہی اقوال کافی ہیں۔ یہ اقوال جن بزرگوں کے ہیں اور پھر جن کتب سے اخذ کیے گئے ہیں، ان کو ساری دنیا جانتی ہے، ان کی اہمیت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان و عظمت کا کوئی بھی منکر نہیں۔ امید ہے یہاں غامدی صاحب کا مغالطہ بھی دور ہوگا، اور وہ آئندہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں یہ وضاحت کریں گے کہ میں صرف اسی نام نہاد تصوف یا نام نہاد سلوک کو، طریقت کو گمراہی کہوں گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، عام صوفیہ کے خلاف ان کی یہ کذب بیانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے رستے پر چلائے جو اہل حق ہیں، اہل صدق و صفا ہیں، اہل محبت و ارادت ہیں، اہل دل ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم ورحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسی پر آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ سامعین کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر اس حوالے سے کوئی سوال ذہن میں ابھرے تو وہ ضرور کریں، تاکہ ہم آئندہ گفتگو میں اس سوال کا جواب پیش کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔